وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ جل شان کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں لڑائی، قتل و قتال جائز نہیں ہے، اور اس بابرکت اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اسی ماہ محرم کے ساتھ، محرم الحرام کے ساتھ، جہاں پر بہت سارے تاریخی واقعات کو اپنے اندر یہ مہینہ سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس ماہ محرم کی فضیلت بیان کی ہے، اسے حرمت والا قرار دیا، چونکہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے آج کا خطبۃ الجمعہ ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر کمر رہ دیو، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے بارے میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور 4 مہینے حرمت والے بنائے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مہینوں کی تعداد اس وقت سے 12 ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، تبھی سے لے کر آج تک، اور یہی سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور انہی مہینوں کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
آپ نے فرمایا کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، سال کے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس کی کئی پہلوؤں سے اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کہ اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ اس مہینے میں قتل و غارت، جنگ و جدال، لوٹ مار سے گریز کرنی ہے، بچنا ہے، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر امن امان، امن و سکون پیدا کرنا ہے، خود بھی سکون سے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رہنے دینا ہے۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدال کی تاریخ بھی ایک قدیم ہے، اور یہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اس مہینے میں امن و امان کو قائم کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، تو یہ مہینہ اپنی حرمت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایک یہ پہلو رکھتا ہے کہ اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور دوسرا، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں، وہ مغربی زدگی اور اسلامی اقتدار سے بیزار نظر آتی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کا جو سال ہے اس کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے، اس مہینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 پر اس مہینے کے اندر عاشوراء کا روزہ آتا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی رکھتے اور آپ نے رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور نمبر 4، یہ اپنے اندر یہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح مساجد، یہ ساری مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور گھروں میں سے پھر بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر لی، اس کو خاص کر لیا، تو اب بیت اللہ کی فضیلت دوسری مساجد، دوسرے گھروں سے زیادہ ہے۔ اسی اعتبار سے حرمت والے مہینوں میں سے یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں بھی اپنا مقام رکھتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے فساد کرنے سے منع فرما دیا۔ اب محرم الحرام کا مہینہ ہو، پھر اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ مہینہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس سے نئے سال کی پلاننگ کرنی ہے۔ جس طرح کوئی ادارہ، کمپنیاں، کوئی انسٹیٹیوٹ جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو سال کے اختتام پر وہ اپنے ادارے کے، اپنی کمپنیوں کا حساب لگاتے ہیں، حساب کرتے ہیں کہ ہمیں اس سال کتنا پروفٹ ہوا ہے اور کتنا لاس ہوا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس میں نقصان ہوا ہے تو اب آئندہ سال ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، کیا کون سے ایسے ہمیں اصول قائم کرنے چاہیے کہ ہم اپنی کمپنی کے اندر، اپنے اس ادارے میں اچھا نظام قائم کر سکیں، یا ہمارا یہ نظام، یہ کاروبار اچھے طریقے سے چل سکے۔ یعنی وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو
گزشتہ سال ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں رہیں، ان کو بہتر کرنا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنی عبادات کی طرف دیکھے، اپنے معاملات کی طرف دیکھے، اپنی نمازوں، لوگوں کے ساتھ تعلق، لین دین، یعنی ہر چیز کی طرف دیکھے کہ گزشتہ سال جو سال گزر چکا ہے اس میں اس نے اللہ کے احکامات میں، عبادات کے اندر، معاملات میں اس نے کتنی سستی اور غفلت کی، کتنی کوتاہی برتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور یہ عزم اور جزم رکھے کہ جس طرح ایک نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے اور میں نے بھی اپنے اندر ایک ایسی ہی تبدیلی پیدا کرنی ہے کہ جو مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو سستیاں ہوئی ہیں، میں نے ان کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، یہ کسی ایک دن، کسی ہفتے یا کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں اس چیز کا خیال رکھا جائے اور باقی ایام کے اندر بندہ جیسے چاہے جو چاہے کرتا رہے، نہیں، بلکہ تمام ایام کے اندر ان چیزوں سے بچنا ہے، فتنے فساد سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے، کسی کے بارے میں غلط خیالات نہیں رکھنے، کسی کا نقصان نہیں سوچنا، ان ساری چیزوں سے رکنا چاہیے۔ لیکن یہ 4 حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے، یعنی ان کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اے مسلمانوں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، لیکن کچھ لوگ جتنا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے رک جاؤ، وہ اتنا ہی زیادہ اس مہینے کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سخت تکالیف دیتے ہیں، تیز دھاری آلات کے ساتھ اپنے جسم کو چھلی کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، عجیب وحشانہ خوفناک مناظر پیش کیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ یعنی اس مہینے کی اتنی ہی حرمت جو ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ایک مسلمان کو اس کا غم اور افسوس نہیں ہے، اس کا دل رنجیدہ نہیں ہے، اس کو غم نہیں ہے، لیکن غم اور رنج کرنے کا طریقہ وہی طریقہ ہونا چاہیے جو ایک شرعی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف یہ ڈرامے کرنے اور لوگوں کو غلط راستے کی طرف لگانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعن و تشنیع کرنا، ان کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ، یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا من لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص میرے راستے پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں، جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، وشق الجیوب، اور اپنا سینہ پھاڑتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، ودعوا الی الجاہلیہ، اور ایسی وعدے نکالتا ہے جیسے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ اس ایسے بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مرنے والے پر، شہید ہونے والے پر ماتم کرے، نوحہ کرے، اپنی آوازوں کو بلند کرے، آہو بکا کرے، اپنے رخسار پیٹے، اپنا سینہ پھاڑے، گریبان چاک کرے، یہ ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ میرے طریقے پر ہی ہے،
میری سنت پر نہیں۔ ایک پامالی کی صورت یہ بھی ہے کہ مختلف گروہوں کے اندر تخریب کاری کی جاتی ہے، جس طرح معاشرے کے اندر دہشت گردی، بعض بیرونی قوتیں دہشت گردی جو ہے اس کو کرتی ہیں، یہاں پہ اپنے خطرات پیدا کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، وہ کسی ایک گروہ کے اندر ایسا اس کو تخریب کاری کا نشانہ بناتے ہیں کہ دوسرے گروہ کے جو ہے اس کو مخالف کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا گروہ، دوسرا فرقہ اپنے جوش و انتقام کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، بلکہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ دیکھا ہے ہر آنے والا محرم یہ مہینہ جو ہے اس میں مسلمان بھی قتل ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے گروہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور لوگ جو قتل ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح فرمائی کہ ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، قتل و غارت نہیں کرنی، فساد برپا نہیں کرنا، لیکن ان مہینوں کے اندر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور نہ ہی ہم کسی ایسے گروہ کا حصہ بنیں جو اس معاشرے کے اندر فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر اور ہمارے لیے کرنے والے کام کیا ہیں؟ روزہ رکھنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میرے لیے رمضان کے بعد کون سے ایام ہیں، یا میرے لیے آپ ایسے ایام تجویز کر دیں کہ جن کے اندر میں روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ تم محرم الحرام کے اندر روزے رکھا کرو۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنا اس مہینے کے اندر روزہ رکھے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ نے روزہ رکھا ہے 10 محرم کا۔ آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم تصومونہ، تم نے یہ کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کہنے لگے ھذا الیوم عظیم، اے اللہ کے نبی یہ دن بہت عظیم ہے۔ نجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس دن کا روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، تو 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آیا کہ ہمارے لیے کیا ہے حکم ہے؟ اس طرح تو ہماری موافقت ہو جاتی ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی مخالفت اس طرح کرنی ہے، فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں، یعنی 9 اور 10 کا روزہ بھی ہو جائے گا، اور 9 کا روزہ رکھنے سے یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اس لیے مفسرین نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا تو روزہ رکھتے تھے، اور 9 کی آپ نے خواہش کی تھی، اس لیے 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اور ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
یہ ایسی مقدس ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، ان سے پڑھا ہے، یہاں تک کہ اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنی مال و دولت، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی یہ صحابہ کرام۔ لیکن اس مہینے کے اندر ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمارا بطور مسلمان مومن اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کریں۔ ہمیں ایسے گروہوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور نہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں یا صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی عزت، ان کی ناموس کا دفاع کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صحابہ کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی عزت کا دفاع کیا۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ایمان لے کر آئے، یعنی صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے کہ ہم کیسے ایمان لے کے آئیں، ہم نہیں لے کے آئیں گے، وہ تو لوگ بیوقوف ہیں جنہوں نے محمد کی بات کو مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، بلکہ یہ صحابہ، یہ لوگ جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے نبی کو ماننے والے ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ بیوقوف تم خود ہو، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تم یہ بات نہیں جانتے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ تمہاری بیوقوفی ہے کہ تم صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کی عزت کا کیسے دفاع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو بندہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، نازیبا کلمات کہتا ہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، یا ان کے لیے برے خیالات رکھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، فرمایا لعنت اللہ، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ والملائکہ، صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، فرشتوں کی بھی ایسے بندے پہ لعنت ہے، فرمایا والناس اجمعین، اور تمام مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی ایسے بندے پہ لعنت ہے جو صحابہ کرام کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی بدولت ہے، ان کی وجہ سے، ان کے سلسلے سے، ان کی لڑی کے ساتھ ہم تک دین پہنچا ہے، وگرنہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرنا ایک مسلمان کی اولین فریضہ ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں پر لوگ صحابہ پر گالیاں دیتے ہیں، برے کلمات کہتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کا دفاع کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔